بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن بظاہر بہت پرامن ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سب سے زیادہ نکلے، لیکن سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل گئیں. اور ہمارے خدشات اور وہ جو نظریات یا ضروریات جو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ اپنائی جاتی، وہ نہیں اپنائی گئیں. وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس کا اثر اب ہو رہا ہے کہ گلگت میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. تزین اختر صاحب جی، آپ کے خدشات جو ہیں وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ شہد کی فراوانی کی وجہ سے جو مٹھاس وہاں پہ منہ سے نکلی، اس نے بالآخر آگ لگا دی ہے وہاں پہ. آپ نے ساری بات ہی ختم کر دی ہے. میں تو شروع ہی یہاں سے کرنے والا تھا مطلب میں بھی تو کہ جہاں پہ آپ بھیجیں گے علی امین گنڈا پور صاحب کو، ہاں جی، وہاں پہ کوئی چیز صحیح ہو سکتی ہے. تو آپ نے خود ہی بات کر دی بھائی وہ شہد والے صاحب نے وہاں پہ کام تمام کر دیا. تو میرے بھائی بات تو یہی ہے نا. جی اب جتنا وہ اہم خطہ ہے اور جتنا وہ سنجیدگی کا متقاضی تھا اور جتنا وہ حساس خطہ ہے، وہاں پہ آپ کسی بندے کو بھیجیں. یار آپ کس کو بھیج رہے ہیں بھائی؟ جو اچھا باقی جو لوگ گئے ہیں وہ بھی تو ان سے زیادہ ماسٹر مائنڈ تھے. چلیں وہ مطلب باقی جو ہے نا وہ گئے ہیں سعید اپنا، مراد صاحب گئے ہیں، جو وہ زلفی صاحب گئے ہاں ہیں، جی، اور کون آپ سعید کے مراد صاحب گئے ہیں، مراد سعید گیا ہے. ہاں جی. تو لیکن انہوں نے ایک آدھ وزٹ ہی کیا ہے. زیادہ گند تو علی امین گنڈا پور نے ڈالا ہے نا. اور بلکہ گنڈا پور کی جگہ اب بات ہو رہی ہے گندا پور کی. ہاں جی. تو جیسے وہ مریم کے بارے میں اس نے بات کی تھی، تو گنڈا پور صاحب جو ہیں جی، مطلب ان کا پورا جو آپ پیچھے جتنے عرصے سے وہ اخبارات میں یا میڈیا میں آ رہے ہیں، وہ کیا ہے ان کا؟ وہی ہے نا، دگڑ دوس والا ہی کام ہے نا ان کا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ان کی پہلی اپیرنس کیا تھی؟ ان کی پہلی اپیرنس بنی گالا کی سڑکوں پہ شہد کی بوتل اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوئے تھی نا، بھاگتے ہوئے پولیس سے. تو آپ نے وہ بندہ وہاں پہ بھیج دیا. تو یہ تو ہونا ہی تھا جو آج ہوا ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں جیالے، وہ احتجاج کر رہے تھے. اور جو اچھا احتجاج بھی پرامن تھا میرا خیال ہے. وہ بالکل سیاسی ورکر جو ہیں وہ پرامن احتجاج ہی کرتے ہیں ہمیشہ. وہ کبھی متشدد نہیں ہوتے، یہ تاریخ بھی ہے اس کی. لیکن جب انہوں نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، تو یہ جو ترجمان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کے بقول، کیونکہ ان کے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، تو ان کے مطابق یہ علی امین گنڈا پور نے حکم دیا کہ فائرنگ کرنی ہے تو فائرنگ کرو، لاٹھی چارج کرنا ہے لاٹھی چارج کرو. وہ پھر انہوں نے جب کیا تو وہ پہلے ہی بیچارے تپے ہوئے بیٹھے تھے کہ ہمارا الیکشن چوری کر لیا. تو وہ پھر انہوں نے جوابی پتھراؤ بھی کیا. ایک وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ اس کو بھی 4-5 گاڑیاں جل چکی ہیں جی اب تک کی اطلاع ہے. اور کچھ دفاتر کے اوپر بھی جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ چنگاری جو ہے، یہ ابھی اگر اس کو نہ قابو کیا گیا تو آگے چل کر اور بڑے معاملات ہیں گلگت بلتستان میں، جس پہ ہم نے کچھ دن پہلے روشنی بھی ڈالی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پہ پہلے ہی جو ہے مذہبی معاملات جو تھے ان پہ شکر ہے کہ تھوڑا سا وہ رکے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو اس کو اگر ہوا مل گئی یا اس طرح کے معاملات سامنے آ گئے، جو بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں، جو وہاں پہ تقسیمیں پہلے سے موجود ہیں اور جن کو سم ہاؤ کسی طرح سے ان کو دبایا گیا تھا، یا ان کو آپس میں ایک ان کی جو ہے وہ صلح کروائی گئی تھی. بہت سی تقسیمیں ہیں وہاں پہ. وہاں سیاسی تقسیم تو ابھی تازہ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. وہاں پہ جو ایک علاقائی تقسیم ہے، مین سطح پہ گلگت اور بلتستان نام سے ہی ظاہر ہے. بلتستان والے گلگت والوں سے نہیں ملتے اور گلگت والے بلتستان والوں کو نہیں مانتے. ان کے درمیان بھی ایک پرخاش سی شروع سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر تھے مہدی شاہ، وہ اسکردو سے یعنی بلتستان سے تھے. اور یہ نون کے جو وزیر اعلیٰ تھے حفیظ الرحمان صاحب، یہ گلگت سے تھے.
پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور اب تو 6-7 وہ آزاد بھی جو ہیں ان کو بھی پٹے پہنائے جا چکے ہیں پی ٹی آئی کے. ابھی تک وزیر اعلیٰ کا نام نہیں دیا, وہی جو ہم نے بات کی تھی. بالکل. اچھا, کوئی آپ نے اتنے سارے دنوں کے بعد, الیکشن کے بعد سے آپ نے کوئی مائنڈ سیٹ بنایا ہوگا جی فلاں بندہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ بھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کچھ قریبی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے خورشید کا نام بتایا, خورشید صاحب ہیں. تو لیکن کوئی بھی ان میں جو ہے, اصل بات یہ ہے کہ جو آزاد ہے نا, آزاد میں سے ہر ایک اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے شامل تو کر لیے ہیں, اب دیکھیں اگر یہ اتفاق رائے کر لیتے ہیں کسی ایک ایم ایل اے کے اوپر کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوگا, اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلٹی رہے, حکومت جس کی بھی ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی یہ مرحلہ آسانی سے عبور کر پائے گی کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا. یہ بات جو ہے یہ پی ٹی آئی کے تمام جو دعوے ہیں جی ہماری بڑی تیاری تھی اور ہم نے بڑا صحیح الیکشن لڑا اور ہم نے بڑا صحیح الیکشن لڑوایا, ان سب کی نفی کرتی ہے کہ ابھی تک یہ اپنے پارلیمانی لیڈر کا نام نہیں دے سکے. اچھا, ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی ایک تو پارلیمانی لیڈر کا نام نہیں لے سکے اور ان الزامات کا بھی پوری طرح جواب نہیں دے سک رہے جو ان پہ لگ رہے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا, خواتین کے جو 10% ووٹ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں نکلے, پولیس نے ٹھپے لگائے, اس کا جواب کوئی نہیں دے رہے. پوچھتے ہیں ان سے آپ دال ہیں, وہ روٹی کے جواب دے دیتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو خواتین کے 10% ووٹ ڈلنے کی جو شرط ہے نا, وہ کہیں پہ بھی پوری نہیں ہوئی اور انہوں نے وہ شرط جو ہے پوری کی ہے اندر خود ٹھپے لگا کے. ٹھیک ہے, کیونکہ موسم بھی بڑا ٹھنڈا تھا. 4 ضلعوں میں تو باقاعدہ برف باری ہوئی. وہاں پہ تانگیر میں ویسے وہ نہیں ڈالنے دیتے, وہاں پہ روایت ہے, بلکہ اور بھی کئی اضلاع میں یہ روایت ہے, خواتین نہیں نکلتی گھروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے. اور جن علاقوں میں اجازت ہے وہاں پہ حالات اتنے کوئی مناسب نہیں تھے. ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ تھا, پولنگ اسٹیشن کا دور ہونا, سردی کا ہونا, بارش ہو گئی, کرونا, پھر بارش, سب امور تھے. تو اب جو وہاں پہ صورتحال ہے اس میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو آج آگ لگی ہے یہ کہیں آگے بڑھ کر گلگت سے آگے بڑھ کر دیگر اضلاع کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. اچھا, اس کو روکنے کے حوالے سے بھی اگر یہ میں جو سوچ میری بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ اگر اس کو روکنے کے لیے پھر وہ امین گنڈا پور صاحب کو ڈال دیں کہ جی کیونکہ وہی وہاں کے انچارج ہیں, تو یہ تو معاملات خراب ہونے کی طرف جائیں گے. بہت بڑی بیوقوفی ہوگی اور بہت بڑی یہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اس طرح کر کے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ملکی سرحدوں کے محافظ لوگ ہیں اور جو سمجھدار ہیں, وہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ اس میں ضرور انٹری ڈالیں گے اور کچھ نہ کچھ وہ اس کا حل ضرور نکالنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ معاملات کو خراب نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ یہاں پہ جو معاملات کا خراب ہونا ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر پائے گا. اس وقت جو گلگت بلتستان کا خطہ ہے اور آپ بات کر رہے ہیں سیاسی اختلافات کی اور پھر آپ نے بات کی فرقہ وارانہ کی, یعنی مذہبی اختلافات جو ہیں. اب مذہبی میں بھی شیعہ سنی سے آگے بڑھ کے بھی وہاں پہ تقسیمیں موجود ہیں. جیسے اسماعیلی برادری جو ہے وہ اس کا بھی اپنا ایک سٹیک ہے. اب جو شیعہ اور سنی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوسرے ملک اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح. میں یہاں پہ نام نہ بھی لوں تو لوگوں کو پتہ ہے سب کو. اور سی پیک سے کس کس کو پرخاش ہے, ایک تو سر پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. اور وہ کئی جگہ پہ گلگت بلتستان میں کہ ایل او سی پہ کئی جگہ پہ اوپر کے مقامات پہ ہے, یعنی اس کی نظر ہے اور وہ وہاں پہ آسانی سے بندے بھیج سکتا ہے. اور دوسرا ملک جو امریکہ ہے اس کو بھی وہ اول تو اس کو دوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا اپنا ایک جو بندہ ہے جو مین اس کا ایجنٹ ہے وہ بھی اس خطے میں موجود ہے جس کا آپ کے اوپر خاص اثر و رسوخ ہے. وہ بھی آپ جانتے ہیں, میں نام بھی لوں. ایسے کرتے ہیں کہ سی پیک پہ کیونکہ تفصیلی بات کرتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ جو تحفظات ہیں اس کو خدا نخواستہ کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید تزین اختر کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. اچھا تزین اختر صاحب، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آئیڈیا بھی ہم ان لوگوں کو ضرور دیتے ہیں. جی کر دیجیے، آپ علاج کر دیجیے. اجازت ہے، اجازت ہے. چھوٹو اچھا باقی منن نہ منن ہمارا تو کام ہے، پیش کر دیجیے جناب. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا کوئی ان کو متناسب نمائندگی کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے اور یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز سوچی جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی بہتری نظر آئے گی آپ کو؟ ہاں، بڑی بہتری اس میں ہو سکتی ہے. بہت سے مسائل از خود حل ہو سکتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں ابھی جو پیپلز پارٹی نے احتجاج کری ہے کہ اگر ہمارے ووٹ سب سے زیادہ ہیں تو سیٹیں پی ٹی آئی کی زیادہ کیسے ہو گئیں. اور اس حوالے سے وہ اقبال نے بھی ایک بات کی ہوئی ہے نا ماضی میں، کہ مغربی جمہوریت کس کو کہتے ہیں، جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. اب بات یہ ہے کہ 2 امیدوار ہیں، ان میں سے ایک نے 100 ووٹ لے لیے، ایک نے 102 ووٹ لے لیے. 102 والا جیت گیا، وہ 100 والا گھر چلا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے جو 100 ووٹ ہیں ان کی کوئی مطلب کہ صحیح کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ڈیموکریٹک نظام ہے اور یہ جو الیکشنز ہیں، ان الیکشنز کے اوپر جو اعتراضات بنتے ہیں، ان الیکشنز کا جو بھرم کوئی نہیں ہے، ان الیکشنز کے اوپر جو ریاست کے باشندے جو ہیں ان کو بھروسہ نہیں ہے، وہ اسی لیے ہے. اس کا بہترین حل جو ہے وہ ہے متناسب نمائندگی. ٹھیک ہے، پروپورشنل ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. اس کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیدوار کھڑے نہیں ہوتے. امیدواروں کے کھڑے نہ ہونے سے بھی بہت سی معاشرتی خرابیوں سے آپ بچ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ابھی یہ جی بی چھوٹا سا خطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک حلقے میں 25 امیدوار کھڑے ہیں. اب وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امیدوار کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی آئے، مجھے بٹھائیں اور مجھے کچھ دیں، میری بھی ضرورت ہے، مجھے کچھ دے، میرے ساتھ کوئی وعدہ کر لے، ضروریات میری بھی پوری کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے کرپشن کو فروغ ملا، اقربا پروری کو فروغ ملا، فیورٹزم کو. اس جیسی کئی چیزیں جو ہیں وہ اگر متناسب نمائندگی میں آپ چلے جائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں از خود، اور دھاندلی وغیرہ کے الزامات بھی ختم ہو جاتے ہیں. پارٹیاں جو ہیں، پارٹیوں کو ووٹ پڑتا ہے. بالکل. اور پھر اس ووٹ کے تناسب سے انہوں نے حلقے متعین کیے ہوتے ہیں کہ اتنے ووٹ پر ایک حلقہ ہوگا. اب اگر فرض کریں کہ متناسب نمائندگی سے الیکشن ہوئے ہیں اور پی 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 نے حاصل کیے ہیں 100 ووٹ اور پی ایم ایل این نے حاصل کیے ہیں 90 ووٹ، اور حلقہ انہوں نے ایک امیدوار کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں 10 ووٹ، تو اس کا مطلب ہے 10 امیدوار پیپلز پارٹی کے. اچھا، وہ جو امیدوار جو ممبر بنیں گے وہ پیپلز پارٹی نامزد کرے گی کہ 100 ووٹ ہے ہمارا، ہم نے اس کے لیے یہ 10 بندے ہماری طرف سے یہ چلے جائیں گے، بجائے اس کے کہ میں اور آپ دونوں الیکشن لڑیں. وہ کسی بھی بندے کو مطلب ہم دونوں جا کے پہلے الیکشن کی تیاریاں کریں، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی میں بہتر ہوں کہ آپ بہتر ہیں. بالکل بالکل، یہ بہت اچھے ہے. وہ ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہارا ہوا 100 ووٹ کے ساتھ وہ فارغ ہو گیا اور 101 ووٹ والا جیت کے اسمبلی پہنچ گیا. دونوں سب کے ووٹوں کی ایک سے برقرار رہے گی. اس میں ایک البتہ بات دیکھنے والی یہ ہے کہ چونکہ امیدوار پارٹی نامزد کرے گی ممبر جو ہیں، تو وہ ممبر جو ہیں وہ زیادہ جواب دہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے پارٹی قیادت کی طرف بنسبت عوام کے. تو اس مسئلے کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اس حلقے کے میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو سیاسی پارٹی کا ہی بندہ ہوگا تو ظاہر ہے اس نے اپنے حلقے میں اس کا اثر رسوخ ہو سکتا ہے، جس کی کوئی ورکنگ ہو سکتی ہے، جس کی کوئی گروتھ لیول پہ کوئی جان پہچان ہو سکتی ہے. تو پارٹی انہی بندوں کو لائے جنہوں نے اس حلقے میں کام کیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے. پارٹی یہ نہ کرے کہ امریکہ سے لے کے آ جائے اپنے پسند کے. زلفی بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں، امریکہ سے زلفی بخاری صاحب بھی ہیں. آج کل وہ معید پیر زادہ صاحب جو ہماری نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں جناب، ہاں جی، میں تو حیران ہوتا ہوں اس ملک کے اوپر کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر جو ہے وہ امریکہ سے. اب یہ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر جو ہے نا، اب اس نے کس سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے بھائی؟ اچھا
ٹھیک ہے، چلو کسی میں کیا بھی ہوگا، ایسے ہزاروں پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کسی کو بھی وہ امریکہ میں ہے اور اس نے وہاں پہ ڈاکٹری کی ڈگری، تو آپ کے بابر روان صاحب بھی امریکہ ہی کے لیے پھرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جو کہ متنازع ہے، اس نام کی کوئی یونیورسٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. ہاں جی. تو وہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کو اس طرح پھر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اگر متناسب نمائندگی کی طرف یہ جانا بھی چاہیں تو کیا جس طرح یہ باقی سارے معاملات ان کے الجھ جاتے ہیں جا کے کہیں، خاص طور پہ حکومت پاکستان کے جو آج کل ہیں، تو یہ جو زیادہ بندے ان کے اسی طرح کے نہیں آ جائیں گے امپورٹڈ؟ نہیں، وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا، میں نے اتنی بات لمبی اسی لیے تو کی ہے کہ پھر اس میں جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹی ایسے لوگوں کو نہ نامزد کر دے جو کہ ان عوام کو جواب دہ نہ ہوں. لہٰذا اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سیاسی پارٹی صرف ان لوگوں کو لائے ممبر بنا کے پارلیمنٹ میں جو کہ پہلے سے اس حلقے میں کام کر رہے ہوں، ان کی زندگی وہاں پہ گزری ہو، وہ باہر سے امپورٹ نہ کیے جائیں. یہ میں نے بات کی ہے. اب جو ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت آدھی سے زیادہ دنیا کے لیے جو اس وقت سب سے اہم ترین پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک کا ہے، جہاں پہ بہت سے بدخواہوں کی بری نظریں ہیں. صحیح بات. اور وہ نظریں تھوڑی بہت نہیں ہیں، مرچوں سے تر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس کی وجہ سے آسودگی آ سکے، خاص طور پہ پاکستان اور پاکستان کے ملحقہ جو ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جو اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ جو ابھی آگ لگ رہی ہے، اس آگ کے اثرات اس پہ جو پڑیں گے وہ بہت خوفناک ہیں. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں گلگت میں کام شروع ہو گیا. ہاں جی. ابھی فی الحال یہ ایک پارٹی کا سیاسی احتجاج ہے اور اس پہ حکومت کی طرف سے رد عمل اور لاٹھی چارج ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر اور سیاسی پارٹیاں بھی آ گئی، نون بھی شامل ہو گئی، پھر اس میں اگر JUI بھی آ گئی، توقع کی جا سکتی ہے کہ آج اگر وہ نہیں تو کل ہوں گے، کل نہیں ہوئے تو پرسوں ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر شامل ہو گیا فرقہ وارانہ ایلیمنٹ، خدا نخواستہ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی امن امان سے، سر جی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ نہایت ہی اچھے انداز سے الیکشن ہوتے، ووٹوں کے ٹھپے کوئی نہ لگاتا. جی بالکل ہوگا. تو ان کی وجہ سے جو کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلے کر رہے ہیں، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے ہوگا نا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ استحکام رہے تو ان کو آج کے دن کو ہی یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ چاہے ہم ٹھیک ہیں بالکل 100%، اور چاہے دوسرا بالکل غلط ہے 100%، لیکن ہم اس خطے میں ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے جو آج گلگت میں ہوا ہے. وہ یہ بھی نہیں خیال کر رہے کہ جی ہمیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بہت سے معاملات حل کرنے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کوئی گناہ کبیرہ ہے، یا پتہ نہیں یہ کوئی اسی وقت یہ پھٹ کے تو ہوا میں بکھر جائیں گے اگر ان کے پاس بیٹھے تو. پاکستان کی پارٹیز ہیں، پاکستان کے نون لوگ ہیں اور الیکٹڈ ہیں. اور اب اگر انہوں نے اس پہ قابو نہ پایا تو یہ سیاسی جو ایک ہنگامہ خیزی وہاں پہ شروع ہوئی ہے، یہ اگلے مرحلے پہ جائے گی فرقہ وارانہ جو ہے وہ کلیشز کے اوپر، تصادم کے اوپر. اور پھر اس میں جو فارن ایلیمنٹ آئے گا تو پھر ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ بھاگتے پھریں گے کہ کوئی آئے اور اس سلسلے کو بند کرے، لیکن ان کو کوئی میسر نہیں آئے گا. لوگ ان کا تماشا دیکھیں گے. کیونکہ تازہ ترین جو ہم نے ابھی دیکھا کہ جی KPK میں پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا تھا، تو جلسے میں بھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہیں نہ کہیں تو درخواست دی ہوگی نا، نہیں مانی گئی. ابھی پنجاب کا ذکر نہیں آیا تو وہاں سے وہ میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے. ایڈوائزر فرما رہی ہیں کہ جی پنجاب میں ہم جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، جلسوں کی اجازت ہی نہیں دیں گے. تو یہ باتیں تو بر وقت ہوتی ہیں، بے وقت نہیں کرنی چاہیے نا. تو یہ اسی طرح کی باتیں جو ہیں گلگت بلتستان میں بھی بے وقت راگنیاں جو شروع ہو جائیں گی. بے وقت راگنیاں ہیں ان کی. بے وقت راگنیاں پتہ کون الاپتا ہے؟ وہ الاپتا ہے جس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں ہے ابھی تک،
اور ان کے پاس وہی 4 لفظ تھے، چور چور ڈاکو ڈاکو، چور چور ڈاکو ڈاکو، بس ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی برآمد کچھ نہیں ہو رہا، برآمد کچھ بھی نہیں ہوا. خود جانے کی اجازت دی. یہ نیب کے بھی مقدموں کی حقیقت سامنے آ چکی ہے، سپریم کورٹ نے ان کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہوا ہے. اب یہ کرونا کی آڑ میں یہ اپوزیشن کو اب انہوں نے دیکھا دہشت گردی والی جو دھمکی تھی وہ کام نہیں کیا اس نے، حالانکہ ایک پشاور میں ہو بھی گیا یا کروا بھی دیا گیا، لیکن پشاور جلسہ پھر بھی اب کرونا کے اوپر زور ہے. ٹھیک ہے، خود کرونا کے اوپر زور ڈالتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، خود بھی عمل نہیں کرتے. ابھی آج آپ بزدار صاحب کا دورہ دیکھ لیں نا، نارووال میں تھے وہ. اسی طرح محترمہ فردوس عاشق اوان صاحب نے کل کوئی گجرانوالا میں کوئی ریلی کی ہے. باقی مصروفیات بھی دیکھ لیں، جم گھٹ ہے ان کے ارد گرد، اور کوئی ایس او پی کی وہ نہیں کر رہے، پابندی نہیں کر رہے. یہ تو یعنی اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. تو کرونا کی آڑ لے کر یہ پی ڈی ایم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. ناظرین، ملکوں کے حالات صبر، تحمل اور برداشت سے بہتر ہوتے ہیں. اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، لیکن فیصلے میزوں پہ ہوتے ہیں. میز پہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مثبت رستہ نکل آتا ہے. اور یہ سوچ زیادہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. وہ آفر کر دیتی ہے کہ جی آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم مذاکرات پہ جاتے ہیں. مذاکرات ہی ہر چیز کا حل ہے، اور گلگت بلتستان میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے مذاکرات ہونے چاہیے، بیٹھنا چاہیے، تاکہ یہ آگ ابھی ٹھنڈی ہو جائے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.